اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنے صلاحیت اور بساط کے مطابق آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر 32 کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ خطبہ کا پس منظر اور اس کے تھوڑے بہت مصادر، یعنی کہاں کہاں یہ خطبہ اور پایا جاتا ہے، پہلے حصے میں بیان کر چکا ہوں، تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرے حصے کو پیش کر رہا ہوں۔ سرکار مولا کائنات نے جو کچھ بیان کیا ہے، یہ ایک رخ سامنے آیا ہے اس میں، بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار مولا کائنات کے خطبات اپنے زمانے میں خطبہ کہا ہے، مگر جن جن موضوعات کو سرکار مولا کائنات نے بیان کیا وہ قیامت تک کے لیے اس طرح سے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ہمارے زمانے کی یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے، اور جب یہی خصوصیت پائی جاتی ہے تبھی کوئی بات، کوئی قول، کوئی خطبہ، کوئی تحریر باقی رہنے والی بن جاتی ہے۔ ورنہ اگر کسی خاص زمانے ہی کے لیے وہ مقصود ہو تو زمانہ گزر جانے کے بعد وہ بات بھی لوگ بھلا دیتے ہیں، وہ تحریر بھی کہنہ ہو جاتی ہے، وہ کتاب بھی باقی نہیں رہ جاتی ہے جو صرف ایک زمانے کی گفتگو کر رہی ہو۔ لیکن اگر بات اتنی عظیم ہو جو ہر زمانے میں لگے کہ جیسے ہمارے زمانے کی بات ہے، تو یقیناً وہ قول اور وہ خطبہ یا وہ تحریر باقی رہے گی۔ سرکار مولا کائنات کے جتنے بھی خطبات ہیں وہ سارے کے سارے انہی اور ایسی ہی خصوصیات کے حامل ہیں۔ تو وہ جو ایک بیان کے ہے مولا کائنات نے، وہ یہ کہ لوگ ہر زمانے میں کم سے کم برے جو ہوتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے الگ الگ آپ نے گروہ بیان کیے ہیں اور ان کے خصوصیات بیان کیے ہیں، میں ان کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً محسوس ہوگا کہ ہاں، سرکار مولا کائنات صرف اپنے سامنے اور اپنے زمانے کے لوگوں کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہر زمانے میں جو ہیں فتنہ و فساد بپا کرنے والے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5ویں جماعت اور 5ویں گروہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ معمولاً وہ لوگ کم ہوا کرتے ہیں۔ اگر ان خصوصیات کے ساتھ لوگوں کو پر آدمی نگاہ رکھے گا تو ممکن ہے خود اپنے کو بھی پہچانے، دوسروں کو بھی پہچانے، اور پہچان کر کے برائیوں سے اپنے کو بچا سکے یا بروں سے اپنے کو بچا سکے اور خود نیک بننے کی اس کو توفیق بھی حاصل ہو سکے۔ آئی میں سرکار مولا کائنات کے کلمات کو پڑھ رہا ہوں اور ان کلمات کو اور ان جملوں کو پڑھ کر کے اپنی بساط کے مطابق توضیحات اور تشریحات۔ امام فرماتے ہیں: فالناس علی 4 اصناف منہم من لا یمنعہ الفساد فی الارض الا مہانۃ نفسہ وکلالۃ حدہ ونضید وفرہ۔ فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں برائیاں پھیلانے والے، سماج اور معاشرے کو خود مسموم کرنے والے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی جماعت اور پہلا گروہ ان خصوصیات کے حامل ہیں۔ فالناس علی 4 اصناف، لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ منہم من لا یمنعہ الفساد فی الارض، میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو فساد صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ وہ اندر سے چاہتے نہیں، وہ چاہتے ہیں مگر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ وکلالۃ حدہ، ہتھیار نہیں ہے، اوزار نہیں ہے ان کے پاس۔ ونضید وفرہ، اور ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ ان چیزوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر
وہ فتنہ و فساد نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ان کا جی چاہتا ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاک دل نہیں ہوتے، وہ اندر سے چاہتے ہیں کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے، یہاں سکون نہیں رہنا چاہیے، یہ فلاں شخص کو یا سماج کے معاشرے کو مطمئن نہیں رہنے دینا چاہیے، مگر ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، نہ اسلحے نہیں ہے، اور نہ اتنی مال و دولت ہے کہ جن کے سہارے سے وہ ان کاموں کو انجام دے سکے۔ مزید توضیح کروں گا میں 4 گروہ کو بیان کرنے کے بعد۔ دوسرا گروہ امام فرماتے ہیں کہ منہم المفلت لسیفہ والمعلن بشرہ والمجلب بخیلہ ورجلہ قد اشرت نفسہ واوبق دینہ لحطام ینتہزہ او مقنب یقودہ او منبر یفرعہ ولبئس المتجر ان تر الدنیا لنفسک ثمنا ومما لک عند اللہ عوضا۔ بتائیں کہ دوسرے جماعت کون سی ہے کہ المسلط لسیفہ، وہ قدرت ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، وہ اپنی تلواریں کھینچے ہوئے ہیں، اب علی الاعلان برائیاں کر، المؤمن بشرہ، علی الاعلان وہ فتنہ کر رہے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہیں، والمجلب بخیلہ ورجلہ، اپنے ساتھیوں وہ ساتھی جو پیدل ہیں یا جو سواریوں پر ان کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، قد اشرت نفسہ و اوبق دینہ، اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے نفس کو اسی کام میں لگا دیا ہے معمولی چیزوں کے لیے، اور مقنبا یا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ قائد مان لیں، ہمیں لوگ رہبر مان لیں، ہم آگے آگے چلنے والوں میں شمار کیا جائیں، مقنب یقودہ، ایسا رہبر جو لوگوں کی قیادت کر رہا ہوں، اور منبرن یفرعہ، یا بلندی حاصل ہو جائے، ممبر پر جانا جہاں جا کر کے جو ہے ہم کچھ کہہ سکیں، بول سکیں، اس لیے وہ سارے فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ لبئس المتجر، امام فرماتے ہیں کہ کتنی بری تجارت ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس کی قیمت جو ہے دنیا کو قرار دے، اللہ کے نزدیک جو چیز ہے اس کو نہ قرار دے بلکہ دنیا ہی کو اپنے نفس کی قیمت قرار دے۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی توضیح آیات اور احادیث کی روشنی میں مزید کروں گا، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ پہلے گروہ اور جماعت وہ تھی جو کہ چاہتے تو ہوں کہ فتنہ کریں مگر قوت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، افراد نہیں ہے، مال نہیں ہے۔ دوسرے یہ بالکل سے مقابل ان کے پاس سب کچھ ہے، قدرت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، افراد بھی ہیں، سواری پر بھی والے بھی ہیں، اور پیدل والے بھی ان کا ساتھ دینے والے ہیں، اور وہ دنیا کے حصول کے لیے اپنی قیمت صرف دنیا کو بنا لی کہ ہمیں دنیا مل جائے، اور اس میں بتایا کہ ان کا مقصد جو ہے قیادت کے قائد بن جائیں یا ممبر پانا مل جائے ان کو، دونوں ان کی توضیح طلب ہے انشاءاللہ، ممبر پہ آ جانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تذکرہ کرتا ہوں۔ تیسری جماعت کو فرمایا کہ منہم من یطلب الدنیا بعمل الآخرہ، ایک جماعت اور گروہ وہ ہے جو اچھا کام کرتے ہیں مگر اچھا کام آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ اچھا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس اچھے کام کو دیکھ کر کے اس اچھے کام سے ہمیں دنیا مل جائے، دنیا ہی کے لیے اچھا کام کریں، لوگوں نے کام اچھے ہو جائیں گے، اعتبار پیدا ہو جائے گا، لہٰذا یہ چیز ملے گی مثلا۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کو انجام دیتے ہیں مگر آخرت کے لیے وہ کار خیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا ہی کے لیے۔ وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، دنیا میں کام کر کے آخرت نہیں ہم چاہتے بلکہ آخرت والا عمل انجام دے کر کے اس کے بدلے میں دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں۔ قد تأمن من شخص، وہ اپنی جگہ مطمئن دکھائی دیتا ہے، بڑا سکون سے رہتا ہے، وقارب من خطوہ، اور ان کے عمل میں ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے کہ لوگ دیکھیں کتنی متانت اس میں پائی جاتی ہے، کتنا اچھا آدمی ہے مثلا۔ وشمر من ثوبہ، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹے ہوئے، میں توضیح کروں گا اس کے سمیٹے ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کپڑوں کو سمیٹے ہوئے یعنی اپنے حلیے کو بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی پہلے متاثر ہو جائے کہ اچھا آدمی ہے۔ وَخَرَفَ مِن نَفْسِهِ لِلْأَنَامَ، اور لوگوں میں امانت کے لیے اعتبار سے، امین ہونے کے اعتبار سے اپنا
اعتبار پیدا کرا دیا ہے کہ بڑا ہم امین بھی ہیں۔ وَاتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيَّةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ، اور اللہ کے پردے کو ذریعہ بنا لیا ہے معصیت کا، یعنی یہ کام کر کے جو ہے اللہ اچھے کام کو جو اس نے گویا کہ اللہ والا جو کام ہوتا ہے اس کو جو پردہ ہے اسی کو جو ہے گناہ، اسی کے پردے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، اچھے کام کے پردے میں وہ گناہ کو انجام دینے لگتا ہے۔ یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا گروہ اور چوتھی جماعت کون سی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ زُعُولَةُ نَفْسِهِ وَإِنْقِطَاعِ سَبَبِهِ فَقَصَّرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اقتدار تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، صرف اس لیے اقتدار تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، اسباب ان کے پاس نہیں ہے، لہذا وہ اپنے حال پر باقی ہیں۔ فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ، لہذا انہی نے اپنے کو نمایاں کیا کہ بڑے ہم قانے ہیں، قناعت جو ہے ہمارے پاس اس پہ رہ رہے ہیں۔ وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ، اور زاہدوں کا لباس پہن لیا ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَرَاحٍ وَلَا مَغْدَى، لیکن اس سے کوئی اور مقصود نہیں ہے کہ گویا کہ کوئی اور زمانہ اور مکان ان سے مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ یقیناً جتنے اقسام بیان کے میں ایک قسم کی دوسری قسم تھوڑی بہت قربت ہے کہ بھائی دونوں میں فرق کیا ہوا، میں بھی انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں کہ جو امام نے 4 گروہوں میں تقسیم کیا ہے فرق اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے پہلی جماعت کے سلسلے میں تھوڑی بہت توضیح۔ مثلاً امام نے پہلے کے لیے کہا کہ قوت اور طاقت چونکہ نہیں ہے لہٰذا وہ فتنہ نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ منہم من لا یمنع الفساد فی الارض الا مہانۃ نفسہ، نہیں ان کے کمزوری ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے کمزور ہیں، وہ خود نہیں کر سکتے۔ وقلالۃ حدہ، ان کے پاس تلوار نہیں ہے، اس کے میں دھار نہیں، تلوار میں یعنی اسلحہ نہیں ہے۔ وندید وفرہ، مال کی بھی کمی ہے۔ یقیناً قرآن نے بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے میں قرآن کی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم نے ارشاد کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے باتوں سے تمہیں حیرت ہوگی، ارے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کتنے پاک و پاکیزہ لگ رہے ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس باتوں کو جو ان کے دل میں ہے۔ دل میں جو ہوتے ہیں، ظاہر دلوں کے راز کا جاننے والا وہی ہے۔ یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین، معصوم نے فرمایا کہ اللہ خاموش دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ کہ اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیہا، کہ اگر اسے قدرت و طاقت مل جاتی نا تو وہ فساد کے لیے صحیح کوشش کرنا شروع کرتا ہے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور وہ خون خرابہ کرنے لگتا، چونکہ اس پاس قوت و طاقت نہیں اس لیے ایسا نہیں کر رہا۔ تو قرآن نے اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگ اس لیے نہیں فساد کر رہے ہیں، اس لیے فتنہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بڑے شریف ہیں، بلکہ ان کے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ یقیناً اس سلسلے میں ایک موضوع ہے جس پر دنیا کے دانشوروں نے گفتگو کی ہے کہ کیا واقعاً جب کبھی بھی کسی چیز کی آواز اٹھائی جاتی ہے کہ مثلاً مساوات لوگوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، ظلم سے لوگوں کی حفاظت کرنا چاہیے ہے، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے اور یہ بات ان کے لیے ہے جو اس قدرت کو نہیں پائے ہوئے، جیسے ان کے قدرت حاصل ہو جائے، قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو ان کا بھی نظریہ یہی ہوتا ہے۔ ورنہ بلکہ مثال دیتے ہیں کہ مزدور طبقہ، کمزور اور فقراء کا طبقہ جو ہے اگر انقلاب کی آواز اٹھاتا ہے کسی کے مقابلے میں، کسی قوت اور طاقت کے مقابلے میں، تو اس لیے نہیں کہ جس کے مقابلے میں اٹھیں وہ برا ہے یا وہ جو کر رہا ہے وہ بری چیز ہے، بلکہ چونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے نہ ہونے کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔
اگر انہیں میں سے کسی کو وہ دولت مل جائے، وہ اقتدار مل جائے، تو وہ بھی وہی ظلم کرنے لگے گا اور کہے گا کہ بھائی ان کو دبائے رکھو ورنہ ہم باقی نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مل جائے، اور مل جائے تو وہ چیز کرنے لگے۔ یقیناً اس طرح کے نظریے والے دانشور دنیا میں گزرے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ ان کے نظریات ہیں، نظریات بنا تو نہ جانے کتنے ازم جو ہے دنیا میں آئے ہیں، اور آئے چلے گئے اور کچھ باقی ہیں، اور ایسی آتے ہو جاتے رہیں گے۔ مولائے کائنات بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی، اس طرح ہے کہ ایک گروہ ہوتا ہی ہے، 100% یہ نہیں، اچھائی اچھائی ہے 100%، برائی برائی ہے 100%۔ اگر برائی ہے تو ظلم برائی ہے 100%۔ جب سے ہے سچائی اور صدق جو ہے زبانی اچھائی ہے، جب تک آدمی نے اس اچھائی کا ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اگر اقتدار پا لے تو جھوٹ اس کے نزدیک جو ہے اچھا بن جائے گا۔ ہاں، جو پہلے ہی سے اس طبیعت کا تھا اور جماعت میں تھا، جو کسی کمزوری کی بنیاد پر ان چیزوں کو نہیں انجام دے پا رہا تھا، جب اس کو قدرت حاصل ہو گئی تو وہ کرنے لگا۔ ماں فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جماعت ایک ہوتی ہے، رہے گی، ان کو پہچاننا چاہیے۔ تو گویا قرآن نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنہ و فساد اس لیے نہیں انجام دے رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے، اور اللہ ان کے اس ضمیر کو، ان کے قلب کی بات کو جانتا ہے کہ اگر ان کو قدرت حاصل ہو جائے تو فتنہ و فساد کریں، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جماعت بیان کی، دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا سرکار مولائے کائنات نے بھی فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے تلوار کو اٹھائے ہوئے ہیں، چونکہ ان کے پاس قدرت ہے، تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں دینے والے بھی افراد ہیں، اور بالکل اپنی قیمت دنیا ہی کو بنائے ہوئے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں دنیا مل جانا چاہیے، دنیا ہمیں مل جائے، صاحب اقتدار ہم ہو جائیں، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا کسی پر ظلم کر لینا، دبائے رکھنا، بلا وجہ فتنہ و فساد برپا کرنا، وجہ تو وہی ہے کہ ہمیں قدرت حاصل ہو جائے۔ یقینی طور پر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے سرکار مولائے کائنات کہ جو لوگ اپنے نفس اور اپنے وجود کی قیمت کو جو ہے دنیا قرار دے لیتے ہیں، کتنے برے لوگ، اور یہ کتنی بری تجارت ہے۔ اور اس کے لیے خود قرآن نے بھی بات کہی کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، جو لوگ اپنے نفس کو دنیا کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں، اپنی قیمت دنیا کو قرار دی ہے، قرآن کہتا ہے کہ بڑی بری تجارت ہے یہ۔ جیسے کہ سرکار مولائے کائنات نے بات کی تھی کہ لبئس المتجر، یہ تجارت کتنی بری تجارت ہے، ویسے ہی قرآن نے بھی بات کہی کہ فما ربحت تجارت، ان کے اس تجارت کا کوئی نفع نہیں ہو سکتا، نقصان ہی نقصان ہے، وما کانوا مہتدین، اور ہدایت یافتہ بنے گے، یعنی آخرت میں بھی وہ لوگ برے ہوں گے۔ جیسے دوسری جگہ قرآن نے بات کہی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے رضا کی خاطر اپنے نفس کو بیچ دیا کرتے ہیں، یعنی گویا کہ رضا الہی کو اپنے نفس کی قیمت قرار دی ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہ دنیا ہی کو اپنے وجود اور اپنے نفس کے اور اپنی جان کی قیمت قرار دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو رضا الہی کے لیے اپنے نفس کی قیمت قرار دیتے ہیں، اور یقیناً پروردگار عالم اپنی رضا انہیں دے دیتا ہے۔ تو دو جماعت ہوئی، اور تیسری جماعت کے سلسلے میں سرکار مولائے کائنات نے فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کام کر رہے ہیں اچھے آخرت والے جو کام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سارے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ چونکہ دلوں کی بات کو جانتا ہے، اس لیے وہ جو اللہ کی بات کو اس کائنات میں بیان کرنے والا، جس مولا نے اپنے بارے میں کہا کہ انا لسان اللہ ناطق، میں ہی اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، یا اللہ کی سچی زبان میں ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عمل آخرت انجام دیتے مگر آخرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ اس آخرت کے عمل سے دنیا کو پانے کے لیے۔ عرض کروں میں کہ نہ جانے کتنے احادیث اس طرح کی پائی جاتی ہے، میں اشارتاً ایک آدھ دو احادیث کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ کسی کے
رکوع اور سجود پر نہ جاؤ، اس کے نماز اور روزے پر نہ جاؤ کہ کتنا نمازی اور کتنا روزہ ہے، بلکہ کبھی کسی چیز کا امین بنا کر کے تو دیکھو کہ کہیں امانت میں خیانت تو نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس کے پاس چونکہ دولت نہیں ہے، آج اس کے پاس اقتدار نہیں تو یہ چیز کر رہا ہے، اس کو اقتدار دے کر کے دیکھو۔ آج جو بہت مل جل رہا ہے تاکہ لوگ میرے ساتھ جو ہیں، ایک مرتبہ اس کو عہدہ دے کر ہو سکتا ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے کہ میرے پاس اب ٹائم نہیں، میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ یہ افراد وہ ہوتے ہیں جو دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دنیا مل جاتی ہے، اب ظاہر کسی کے سامنے ہی نہیں ہے، نہ ان کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو سب کے لیے ہمیشہ رہا کرتے تھے، ہر وقت وہ حاضر ہیں، وہ جب اقتدار مل گیا تو اب دروازہ بند گیا، دروازے پر جو ہے نگہبان لگا ہوا ہے، آپ نہ جانے ممکن دیکھیں بھی نہ ان کو۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں اور پہچان لیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پہچان لیا تھا آدمی کہ ایک دم سے کوئی چیز آئے اور کتنا بدل جاتا ہے۔ غربت میں کیسا تھا، دولت آ گئی تو کیسا ہے، اور اس کے ساتھ اقتدار کسی طریقہ جب نہیں تھا تو کیسے تھا، اقتدار مل گیا تو مثلاً کیسے ہیں، پھر اقتدار چھن جائے پھر مثلاً آ جائیں گے اس عوام میں۔ لیکن وہ پہچان تو ہو جاتی ہے کہ جب پہلے تھے اقتدار مل گیا تو کیسے ہو گئے ہیں۔ ایسے پہچان لینا چاہیے کہ کچھ لوگ فتنہ فساد پھیلانے والے اس طرح کے ہوتے ہیں جو اچھے اعمال انجام دیتے ہیں خالی اقتدار کو پانے کے لیے۔ بلکہ میں اشارتاً ہی کہوں گا کہ آج کی دنیا میں جتنی سیاست ہے، دنیا بھر میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے مثال کے طور پر، اور عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جس وقت جو ہے ووٹ لینا ہوتا ہے، کتنے اچھے کام، کتنی اچھی باتیں، کتنے لوگوں کو دروازے پر جا کر کے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا، انہیں سلام کر لینا، اور جیسے ہی وہ اقتدار میں آگے پھر کہاں ملتے ہیں۔ سے اندازہ ہونا چاہیے کہ امام نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں صرف اپنا اعتبار پیدا کرنے کے لیے، جب چیز مل جاتی ہے تو برائیاں ان کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کہ جو افراد اچھے کام انجام دے رہے ہیں دنیا پانے کے لیے، یہ تیسرا۔ اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ حبط عملک و بطل اجرک فلا خاص لک اليوم فالتمس اجرک ممن کنت تعمل۔ یہ حدیث میں یہ ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کہ جو انسان دنیا کے لیے کام کر رہا ہے تو آخرت میں بھی اس کے لیے یہی کہا جائے کہ بھائی جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا جا کے اجر اس سے طلب کرو، یا اس نے اجر تو دے دیا، انہیں تمہاری تعریف کر دی ہے، تمہارے اقتدار کو مثلاً قبول کر لیا، قیامت میں ان کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ چوتھا گروہ جماعت کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ذُولَةُ نَفْسِهِ وَإِنْقِطَاعِ سَبَبِهِ۔ چوتھا گروہ یہ ہے کہ چونکہ قادر نہیں ہیں اقتدار تک پہنچنے کے، اس لیے جو ہیں وہ قانے ہیں، گوشہ نشین ہو گئے، قناعت کر لیے، یعنی گوشہ نشین ہو گیا، گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ خود ان کے ہاتھ پاؤں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس اقتدار تک پہنچ جائیں، چونکہ ایسے نہیں، لہٰذا جو ہے لباس زہد بھی پہن لیا ہے، لباس قناعت بھی پہن لیا کہ کتنے قانے بچہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی وہ اگر ان کو ذرا سا دے کے تو دیکھیے، اقتدار تک پہنچا کے تو دیکھیے، اقتدار مل جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ویسے ہی رہیں، اتنی ہی سادگی ان کے اندر رہے تو واقعاً وہ اچھے لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور واقعاً وہ اچھا ہے۔ لیکن اقتدار کے مل جانے کے بعد وہاں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، جماعت گروہ کچھ لوگوں کی وہ ہے جو اپنی کمزوری ہی کی بنیاد پر وہ قانے ہو گئے ہیں، قناعت پذیر ہو گئے ہیں، جو ہے اسی پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور زاہدانہ زندگی گزاریں، انہوں نے ہم کو کوئی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، مثلا اس طرح کی اگر وہ چیز مل جائے تو پھر ان کا دماغ الگ ہوتا ہے۔ یہ شارحین نہج البلاغہ نے یہ بات کہی کہ اس طرح کے لوگ، یہ چار گروہ کسی بھی سماج اور معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ سماج اور معاشرہ واقعاً تباہ و برباد ہو جائے۔
اور کسی بھی واقعاً اچھے حاکم کے لیے ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں پر نگاہ رکھے اور ان کے ان ظاہری چیزوں میں نہ آئے۔ میں پھر چونکہ سرکار مولا کائنات نے یہ بات کہی ہے، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلے والے خطبات میں پڑھاؤ گے، جب سرکار مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی ہے تو کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد بھی بیعت توڑی۔ کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پہ تو بیعت توڑی ہے؟ اس بنیاد پر ان کو امید لگی ہوئی تھی کہ ان سے ہمیں کوئی نہ کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا۔ علی جو صلبوں میں نسلوں کو جان لیتے ہیں، جو سامنے ہیں، ان کے نظریات کو کیوں نہ جان لیں گے؟ اس لیے حکومت پہ آنے کے بعد، یعنی خلافت کے ملنے کے بعد، اگرچہ لوگ ان کے قریب بیٹھنے والوں میں سے مگر نگاہ رکھی تھی اس بنیاد پر جو ان کو وہ عہدے نہیں دیے ہیں کہ ان کا مقصود اقتدار و ذمہ طلحہ اور زبیر بھی اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اور جب اس طرح کے مشورے بھی دیے گئے ہیں سرکار مولا کائنات کو کہ آپ فلاں اور فلاں کے ساتھ فی الحال ضرور رعایت کیجیے ورنہ آپ کمزور ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ظلم کر کے جو ہے میں اپنی حکومت بچاؤں، اپنی حکومت میں ظلم سے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں تو چینٹی کے منہ میں جتنی بڑی چیز آ سکتی ہے، کتنی بڑی چیز آتی ہے، اتنے بھی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ظلم سے کسی نے لے رکھا، تو جب تک میں اس کو لے کر کے جس کا وہ مال وہاں تک نہ پہنچا دوں مجھے سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، یہ سرکار مولا کائنات ہر معاشرے میں پائے جانے والے اس طرح کے افراد کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کی نظر ہونی چاہیے۔ کچھ ضروری نہیں کہ آپ کسی اقتدار میں ہو، حاکم ہو تبھی، بلکہ آپ کو اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے اس معاشرے کے اعتبار سے جانچ رہے ہیں، اس طرح کے افراد پر نظر رکھنی چاہیے ہے۔ خالی ظاہر کو دیکھ کر کے ہمیں بہت زیادہ متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ انسان شناسی، رویہ شناس ہونا چاہیے افراد کا، تاکہ بروں کو پہچان کر کے سماج کو برائی سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد پانچویں جماعت کی تھوڑی بہت توصیف کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارُهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ وَأَرَاقَ دُمُوعُهُمْ خَوْفَ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَسَاكِتٍ مَقْعُومٍ وَدَاعٍ مُخْلِصٍ وَثَقْلَانٍ مُعْجِمٍ قَدْ حَمَلَتْهُمُ التَّقِيَّةُ وَشَمَلَتْهُمُ الذِّلَّةُ فَهُمْ فِي بحر أجاج أفواههم ضامزة وقلوبهم قرحة قد وعدوا حتى ملوا وقهروا حتى ضلوا وقتلوا حتى قلوا۔ امام فرماتے ہیں کہ پانچویں جماعت اور پانچواں گروہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ اچھے لوگوں کا ہے، ان کو تلاش کرنا چاہیے ہے، ان سے سیکھنا چاہیے ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرماتے بقی رجال غض ابصارہم، جو اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، برائیوں سے آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں۔ غض ابصارہم ذکر المرجع، قیامت اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں مرجع کے ذکر سے، مرجع کے ذکر اور یاد سے۔ ہمیں جانا کہاں ہے، ہمارا حشر کہاں ہونا ہے، ہمارا مقام کہاں ہے، ہماری منزل کہاں ہے، یعنی انسان اپنے کو حالت حرکت میں دیکھ رہا ہوتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ لہٰذا آنکھ جھکانے کا مطلب جب آدمی واقعاً دور کی سوچتا ہے، دور اندیشی کرتا ہے، تو جب تک جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو نسبتاً جھکائے گا نہیں، بند نہیں کرے گا، پلکیں جھکی نہیں ہوگی، وہ یقیناً دور تک کے بارے میں دور اندیشی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دور کے لیے قیامت تک کے دوری کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، اس لیے غض ابصارہم، اپنی آنکھوں کو بند کی وہ جھکائے ہوئے، وَأَرَاقَ دُمُوعِهِمْ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آدمی دیکھنا چاہے گا کہ سڑک پر جو چل رہا ہے ہم دیکھیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ نہیں بہہ رہے ہیں، اسے تلاش کریں؟ نہیں عزیزو، کون موقع اور محل ہوتا ہے، لیکن ایسے افراد اپنے رفتار سے، اپنے کردار سے، بات چیت سے، تجربات میں پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ
آدمی کم سے کم رات کے حصے میں تھوڑا سا وقت نکالے، جاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے معبود سے صحیح کرے کہ گفتگو کرے، اپنے واقعی اس مرجع، اس بازگشت جہاں ہمیں واپس جانا ہے اس کے بارے میں سوچے. ہمیں قیامت میں جانا ہے، محشر کے مسائل سے دوچار ہونا ہے، وہاں ہمارا عالم کیا ہوگا، کیا ہم وہ ساری زاد راہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. سوچے، کمی پر جو ہے روئے، گریا کرے. اللہ توفیقات میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو دنیا اور آخرت میں سکون کا سبب بن سکتی ہیں. لہٰذا امام نے فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے، پانچویں گروہ کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں. غض ابصارهم اپنے آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، فکر کرتے ہیں آخرت کو یاد کر کے، اور اپنے آنسوؤں کو بہا رہے ہوتے ہیں. خوف المحشر، محشر کا ذکر کر کے اس کے خوف کو یاد کر کے جو ہیں وہ روتے ہیں، وہ گریا کرتے ہیں. فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَسَاكِتٍ. یہ لوگ وہ ہیں جو سماج اور معاشرے سے گویا کہ نکالے ہوئے ایک طریقے سے ہوتے ہیں. گویا اگر سماج اور معاشرے کی اکثریت بری ہوتی ہے، ارے چھوڑو وہ بیچارہ شاید اللہ والا ہوگا، کہاں اس کو. بین شرید نادم کہ وہ چپ اور خاموش رہتے ہیں، وہ نکال دیے گئے ہیں، اپنے گویا کہ ہونٹوں پر ایک طریقے سے سکوت کی مہر لگا رکھی ہے، تو آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. وخائف مقنوع، ڈر رہتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. وداع مخلص، اگر کسی کو بلاتے ہیں خلوص کے ساتھ، دعا کرتے ہیں انتہائی خلوص کے ساتھ میں. وثقلان موجع، ان کا قلب جو ہے گریہ کر رہا ہوتا ہے، درد کے ساتھ، بے انتہائی درد و رنج و علم کے ساتھ جو ہیں وہ چیخ رہے ہوتے ہیں. قد اخملتہم التقیہ، ان کو گویا کہ ایک طرح سے گوشہ نشیں کر دیا ہے، وہ تقیہ کے حالت میں ہوتے ہیں. وشملتہم الذلہ، اور ایک طریقے سے گوشہ نشینی والی ردا اپنے کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے. فہم فی بحر عجاج افواہم ضامدہ، گویا کہ گہرے سمندر میں ہوتے ہیں اس طریقے سے. یعنی ان جتنی بھی خصوصیات کو سرکار مولا کائنات نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، گویا کہ اگر ہمیں تلاش کرنا ہوگا تو وہ ایک گوشے ہی میں مل سکتے ہیں. واقعاً ایسے لوگ کہ ہو سکتا کہ ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ، ان کا وجود پہچنوا سکتا ہے کہ یہ اللہ والے بندے حالات سے کس طرح اور کتنے زیادہ جو ہیں نالاں ہیں. اپنے آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آخرت کے بارے میں سوچنے کے سلسلے میں ان کا گریہ صرف یہ نہیں تھا اپنی ذات ہی کے لیے، بلکہ اس بات پر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر یہ پوری قوم، پورا معاشرہ، سماج کے لوگ جو ہیں کہاں جا رہے ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہیں. جو کہ اللہ والے ہوتے ہیں خالی اپنی ہی فکر نہیں کرتے ہیں بلکہ گھر والوں کے، سماج اور معاشرے والوں کے بھی فکر وہ کرتے رہتے ہیں. ان کے آنکھیں اور ان کے گویا کہ رونے کی وجہ سے مجروح بھی رہتے، ان کا دل بھی کے اعتبار سے پریشان رہا کرتے ہیں. اس کے بعد بھی امام نے ارشاد فرمایا، میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی بہت اور توضیحات طلب ہے، لیکن امام نے فرمایا فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي عَوْنٍ أَصْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَدِ. ایسے لوگوں کی نگاہ میں دنیا ایک تنکے سے بھی کم ہوتی ہے. ایک تنکے بھی کیا حیثیت ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو واقعاً اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں دنیا، لہذا دنیا کے بدلے میں اپنے نفس کو بیچ ہی نہیں سکتے ہیں، دنیا کو اپنے لیے قیمت قرار ہی نہیں دے سکتے ہیں. وَقَرَادَةُ الْجَلَمْ وَالتَّعِدُ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِدَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.
اور یہ لوگ جو ہیں اپنے پہلے والوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، واقعی جو ان سے وہ سے سیکھتے ہیں، کسی دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے خود جو ہے نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ جب تک کسی انسان کے اندر ایک واعظ نہیں بیٹھا ہوگا جو کسی کی دوسرے کی اچھی باتوں کے بارے میں غور نہ کروائے، سوچوائے نہ، تب تک وہ کسی سے متاثر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے وہ لوگ خالی اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں، پہلے والوں کے نصیحت اور موعظے کی بنیاد پر انہی نے اپنی تعمیر کی ہے اور اپنے کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ دوسرے کو پہلے خود متاثر ہوتے ہیں اپنی تعمیر، پھر اس کے بعد جو اپنے بعد والوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں۔ وَارْفُضُوهَا ذَمِيمًا فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْرَفَ بِهَا مِنْكُمْ۔ مان فرمائے کہ یہ ان کی خصوصیات میں سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان تھوڑی بہت لفظوں کی توجیحات کی ضرورت ہے، اور ایک یقیناً اس پر اور درس ہوگا۔ میں ان لفظوں کی جو لغوی اعتبار سے بھی خصوصیت ہے صحیح کروں گا کہ بیان کروں، تاکہ اس کا وہ لطف جو امام اپنے ان لفظوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی خصوصیت اور اہمیت بھی واضح ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔